اب آخر میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ پہاڑوں پر اتارا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری نوٹس دیا ہمیں کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا نا، میں نے کسر پوری کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایسی کتاب اتاری ہے قرآن کہ تم تو انسان ہو، اتنی سخت مخلوق ہے پہاڑ، ان پر اگر اتارا جاتا تو وہ بھی خدا کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ شرم دلائی ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے نہیں قرآن سنتے ہو، آیتیں سنتے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ تم توبہ کر کے اٹھتے ہو۔ اس سے ذرا اندازہ کر لو کہ تم اتنے لا علاج مریض ہو چکے ہو کہ پتھروں سے بدتر ہو۔ اور یہ بات کئی بار قرآن نے دہرائی ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور قرآن سے بھی ان میں سوز و گداز نہیں پتہ، نرم نہیں ہوتے، بالکل کامتے نہیں، وہ نامراد ایسے مریض ہیں کہ ان کے لیے لکھ دو کہ یہ لا علاج ہے، ہسپتال سے ان کو نا نکال دو، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس قرآن کو تو ہم پہاڑ پر اتارتے، خاشعن اسی وقت نیچے دب جاتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ کے خوف سے۔ اور واقعی اس میں بجلیاں گرجتی، اس کی یہ کہ آیت پڑھتے ہیں، دو چار میں نے پڑھی، بجلیوں سے زیادہ ان میں کر گر جائے، للکار رہی ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت سامنے آ رہی ہے، جہنم بھڑک رہا اور اس میں تم جانے والے ہو۔ اس کے بعد اگر نہ اللہ پاک فرماتا کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ رسول پاک کا کوئی قصور ہے، نہ قرآن میں کوئی کمی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں اتار سکتے۔ یہ اتنا اعلیٰ قرآن اتار دیا کہ اگر پہاڑ پر بھی اترتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پتھر ہوگا نا وہ بھی پانی پانی ہو جاتا۔ تو انسان ہے، اتنے تیرے پر الزام ہے اللہ کی طرف سے، اتنی فرد جرم ہے تیری، تانے چڑکاں تین سر پارے سانگ ہوئے ٹل جائے۔ پتھر ہوتا تو پانی ہوتا، مگر تو نہیں ہو۔ قرآن بھی سنا، حدیثیں بھی سنی، جمعے کے بعد بھی سنے، اسی طرح بے شرم اور بے حیا رہا، پیٹ بھرا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ نے سمجھانے میں کوئی کمی چھوڑی تھی، قرآن جیسی کتاب اتاری جس کو سن کر پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے۔ اور ہو گئے جن کے اندر ذرا بھی صلاحیت تھی نا، اس سے وہ بات سامنے آئی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ یہ نہ کہو کہ اس عالم کی تقریر میں کوئی قصور ہے، قرآن میں کوئی قصور ہے، نہیں، دو چیزیں چاہیے اثر کے لیے کہ جو ہے فاعل کوئی کام کر رہا اس میں بھی ہو صلاحیت کے اثر کر سکے، آگے جو ہے نا دوسرا اس کو قابل کہتے ہیں، اس میں بھی قبولیت کی کوئی ہو نا صلاحیت، کوئی ہے ایسا مادہ کہ وہ اثر لے سکے، اگر اس میں ہی نہیں کیا قصور ہے اس کا فاعل کا۔ تو فرماتے ہیں کہ بارش باراں کے در لطاف تبش خلاف نے، بارش کے پانی کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے کہ وہ بہت طاہر ہے، طہور ہے، قرآن پاکیزہ، باراں کے در لطاف تبش خلاف نے، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خس، باغ میں اسی بارش سے پھول اگتے ہیں، اور جو جنگل اور ویرانے ہیں، کلر زمینیں، وہاں کانٹے والے بوٹے اگتے ہیں۔ قصور زمینوں کا ہے، بارش ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، کچھ نے سنا بدل گیا۔ دل ان کے بھی پہاڑوں کی طرح سخت تھے، جانور بنے ہوئے تھے، بدترین لوگ تھے، مگر قرآن نے ان کو بدل دیا، ایسے بدلے کہ فرشتے ان کے وضو کے پانی کا اپنے لیے تبرک سمجھ، بشری تھے نا وہ، بعض آ گئے، ایک ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ۔